मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको प्रोग्राम मॉर्निंग विद स्टार एशिया में खुशामदीद कहते हैं जनाब। और मैं हूं हमेशा की तरह आपका मेज़बान अहमद मुनीब, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोग्राम मॉर्निंग विद स्टार एशिया में जिन लोगों ने भी हमें स्टार्टअप में ही ज्वाइन कर लिया है उन तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का ये जो दिन है, आपकी जो आज की सुबह है, ये वाकई में बखैर हो, ये वाकई में अच्छा हो, ये वाकई में खूबसूरत हो। और आज क्योंकि इतवार का दिन है और आज छुट्टी का दिन है और आज मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छुट्टी मनाई जा रही है, लेकिन हम आपकी छुट्टी के मज़े को दोबाला करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और प्रोग्राम मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हदीस मुबारक से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज की जो हदीस मुबारक हैं वो प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर शामिल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के बारे में बदगुमानी ना करो, क्योंकि ये बदतरीन झूठ है। बदगुमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम लोग किसी के बारे में भी अगर गलत गुमान रखते हैं, वो गुनाह तो है ही है, लेकिन उससे हम अपने रिश्ते ख़राब कर बैठते हैं, अपने ताल्लुकात ख़राब कर बैठते हैं, अपने दोस्त अहबाब ख़राब कर बैठते हैं। तो बदगुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि अक्सर कहा जाता है कि आपको किसी की सुनी सुनाई बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए अगर वो आपके किसी दोस्त के बारे में हो, जब तक आप उसके अपने मुंह से नहीं सुन लेते या आप उसको किसी सबूत के साथ या प्रूफ के साथ नहीं देख सकते। तो बदगुमानी से तो हमेशा ही गुरेज करना चाहिए। हमेशा हर एक शख्स के लिए अच्छा गुमान करना चाहिए। अगर आप किसी शख्स के लिए अच्छा गुमान रखते हैं तो अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में भी आपके लिए बहुत अच्छा गुमान डाल देता है। किसी के अहवाल में टोह में ना लगे रहो, यानी उसके घरेलू मामलात मत तलाश करो। किसी की भी पर्सनल लाइफ में हमें नहीं घुसना चाहिए, इसका ये मतलब है। और हर इंसान की चूँकि एक पर्सनल लाइफ होती है, अगर आपकी भी कोई पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा तो आप कहेंगे भाई ये मेरा ज़ाती मामला है, तो आप इससे दूर रहें। इसी तरह जब आप किसी के ज़ाती मामले में घुसते हैं तो उसको भी यकीनन बुरा तो लगता है। आगे इसी हदीस में है, किसी से हसद ना करो। हसद कहते हैं जी एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा गुनाह है जो आपकी नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो हसद से हमें महफूज रहना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो कुछ हमें मिल चुका है। किसी से बुग़्ज़ ना रखो, किसी की गीबत ना करो। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और आजकल अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, आजकल ये एक बहुत आम गुनाह है। मतलब कि एक ऐसा गुनाह है जो कुछ गुनाह होते हैं जिनको गुनाह समझा ही नहीं जाता, जिनको एक बड़ी आम सी बात समझी जाती है। किसी की भी पीठ पीछे बैठकर किसी की बुराई करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गीबत है। गीबत की यही डेफिनेशन है। तो हमें गीबत नहीं करनी चाहिए किसी की। जो कुछ अगर किसी के बारे में कोई गुमान हो या कोई बात हो तो बेहतर ये है कि उससे अकेले में तन्हाई में वो बात उसके फेस टू फेस करो, उसके मुंह पर वो बात करें। हम तुम सब खुदा के बंदे और भाई भाई बन कर रहो। तो हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट भी चला जाता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है और हमें भाई भाई बनकर ही रहना चाहिए। अगर हम भाई भाई बनकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ज़िंदगी हमारी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने अपने ऊपर और अपने बंदों पर जुल्म को हराम करार दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो। उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का ज़िक्र करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब का ज़िक्र नहीं करता, ज़िंदा और मुर्दा की सी है। ये अब एक बड़ी अलमनाक किस्म की बात है। अल्लाह ताला का हुक्म आप देख रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपने रब का ज़िक्र करता है, जो अल्लाह ताला को याद करता है, जो उसके लिए नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, तिलावत करता है, जो अपने अल्लाह ताला से जुड़ा होता है, और एक ऐसा मुसलमान जो अपने अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करता या विरदुल्लाह नहीं करता या अपने अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ नहीं है, उन दोनों की मिसाल ऐसे है कि ज़िंदा और मुर्दा। यानी कि जो इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है वो अंदर से ज़िंदा है, उसका ज़मीर ज़िंदा है, और जो अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करता वो अंदर से मर चुका है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका दिल मर भी चुका है तो आप दोबारा से उसको ज़िंदा कीजिए अल्लाह ताला के ज़िक्र से, दुरूद पाक पढ़कर और नमाज़ पढ़कर, और जितने भी नेक इस्लामी तालीमात हैं उन पर अमल करके हम उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने
منع فرمایا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم تو بڑے مسلمان ہونے کے اور نیک وکار ہونے کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کے بارے میں غیبت نہ کریں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں اور دوسرے مسلمان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں؟ تو مسلمان کی ایک ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ تو اب آپ کو اس ڈیفینیشن پر پورا اترنا ہے یا پورا نہیں اترنا، یہ یقیناً آپ کا ہی فیصلہ ہے۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں سے منع فرمایا ہے۔ آج کل کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے، علم نہ ہونے کے سبب ہمیں وہی نہیں معلوم کہ ہمیں کن کاموں سے روکا گیا ہے، کن کاموں کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو اس معاشرے کی اور اس انسان کی ضرورت ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو ہی آپ کے نالج میں ایک بات آئے گی کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، حضرت علی علیہ السلام کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس تمہاری نظروں میں کائنات کو حقیر و پست کرتے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کر دو۔ یہ اگر اس بات کو غور کریں اور اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو ہر روز ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو کیونکہ تمہیں مرنا ہے۔ تو اب اولاد آپ کو کیسی پیدا کرنی ہے، اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، یہ ساری باتیں اس ایک لائن میں بیان کرتی گئی ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت کرو، جو بھی تمہاری اولاد ہے، کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے احصال ثواب کے لیے، تمہارے لیے دعائیں کرنے کے لیے تمہاری اولاد موجود ہو، تمہارے لیے نیک اعمال کرنے کے لیے تمہاری اولاد موجود ہو، تم جو گناہ کر کر گئے ہو ان گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے تمہاری اولاد موجود ہو۔ تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ دین و دنیا میں ترقی حاصل کرے اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کا سہارا بنے اور آخرت میں آپ کو وہ دعاؤں کے اور نذرانے دیتا رہے، دعاؤں کے تحفے دیتے رہے، درود و سلام کے تحفے دیتے رہے۔ تو ایسی اولاد کی خواہش کرنی چاہیے ہمیں۔ حضرت علی کے قول میں یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ یہ برباد ہونے کے لیے جمع کرو، کہ جتنا بھی آپ جمع کرو گے اس میں آپ کی بربادی ہے۔ جتنا انسان کو زیادہ پیسہ ملتا جاتا ہے، جتنا انسان کو زیادہ زر ملتا جاتا ہے، دولت ملتی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی بربادی کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان فرونیت میں آ جاتا ہے، انسان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور انسان کی وہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا سر ہو اتنا ہی بڑا سر درد ہوتا ہے، تو اس کے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ اب جتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیں، جتنی بھی بڑی بلڈنگز تعمیر کر لیں، جتنے بھی شاہی گھر بنا لیں، محل بنا لیں، لیکن ان سب کو ایک نہ ایک دن تباہ ہو ہی جانا ہے۔ اور اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس کے اندر بہت بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں چند سیکنڈز میں گر گئی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن قدرتی طور پر بھی یہ تمام چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ ہونا ہی ہے۔ یقیناً آخرت کا دن مقرر ہے اور آخرت کے دن یہی سب کچھ ہونا ہے۔ مولا علی دوست کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دوست کیا ہوتا ہے، کس کو دوست سمجھا جائے، کس کو دوست مانا جائے، تو مولا علی نے اس پر کیا فرمایا، دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے: مصیبت کے موقع پر، اس کے پشت اور اس کے مرنے کے بعد۔ مصیبت کے موقع پر اگر آپ کا دوست یا آپ کا بھائی جو ہے آپ کی مدد نہیں کرتا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ اس کے پشت پر یعنی اس کے بیک پر اس کی تعریف نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی ایسا سبب نہ کرے کہ اس کی جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی اچھے اقدامات نہ کرے جس سے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو سکون ہو، اس شخص کو دوست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اقوال زری شامل کرتے ہیں، جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی رکھتا ہے۔ جتنا خرچ ہو
اتنی ہی امداد ملتی ہے۔ صدقے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، عطیے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر۔ ہم اپنے کل کے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور ان اقوال زری میں بتایا جا رہا ہے جسے عوض ملنے کا یقین ہو، مطلب جس کو پتہ ہو، جس کو اس بات پر یقین ہو، پختہ یقین ہو کہ جتنا میں دوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اس سے زیادہ ملے گا، اور جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ کتنا زیادہ ملے گا، تو اتنی ہی دریا دلی سے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ کہتے ہیں جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے۔ میانہ روی ایک کہتے ہیں کہ آپ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلایا کریں، تو میانہ روی ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہر موقع پر، اور ہمیں اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے اپنے روزمرہ کے معاملات میں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ متعلقین کی کمی دو قسموں میں سے ہے۔ ایک قسم کی آسودگی ہے، میل محبت پیدا کرنا عقل کا نصف حصہ ہے، اور غم آدھا بڑھاپا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، یہ 4 لفظ ہیں لیکن یہ بہت گہرے لفظ ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی جوانی میں بھی کوئی غم لگ گیا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا وہ غم ہے، تو وہ آپ کا آدھا بڑھاپا ہے، کیونکہ جو غم ہوتا ہے وہ انسان کو آدھا پاگل کر دیتا ہے، اور جب غم کی نوعیت بڑھتی ہے تو انسان واقعی میں بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ اس کی وہ جوانی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس کی جوانی کی وہ تازگی کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر کسی بھی قسم کا غم ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس غم سے چھٹکارا حاصل کروائے۔ یہ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تھا اچھی باتوں کا، جو آپ لوگوں سے ہم شیئر کر چکے ہیں۔ یہیں پر ہم لیں گے اپنے اس پروگرام میں ایک شارٹ سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بڑھیں گے ہیلتھ کی جانب، اور اپنے ہیلتھ سیگمنٹ کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔